سنن ابی داؤد کی روایت ہے 874 اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 897. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کان یقعد فیما بین السجدتین، آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے، اور کتنا بیٹھتے؟ نحوا من سجودی، جتنا سجدہ لمبا کرتے اتنا ہی وقت دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں لگاتے. کتنا وقت ہونا چاہیے پھر؟ کیا سر اٹھا کے زمین پہ مارنے سے؟ ویسے بات تو صحیح ہے، آج کل لوگ سجدہ بھی اتنا ہی خیر کرتے ہیں، جو سر اٹھا کے سجدے سے زمین پہ دے مارتے ہیں ان کے سجدے میں بھی اتنا ہی ٹائم بیچاروں کے لگتا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے ینقر نقر الغراب، یہ منافق کی نماز ہے جو ٹھونگے مارتا ہے جس طرح کوا اپنی چونچ مارتا ہے زمین. یہ تو مومن کی نماز ہی، منافق کی نماز بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے. وَكَانَ يَقُولُ، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے آپ یہ کہتے رب اغفر لی، رب اغفر لی. کیا کہا کرتے؟ ایک منٹ بس سب بھائی دہرا لیں. اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے بخش دے. میں دوسری روایت کے ساتھ ملا کے اس کے معنی کو واضح کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ وضو کرے، دو رکعتیں پڑھے اور یہ کہہ دے رب اغفر لی، رب اغفر لی، کیا کہہ دے؟ دو مرتبہ. رب تعالی دو مرتبہ اپنے بندے کی زبان سے الفاظ جب سنتے ہیں تو دو ہی انعام دے دیتے ہیں. پہلا انعام اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں انظرو، میرے فرشتوں دیکھو، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے. گواہ رہنا فرشتوں، اور ایک مرتبہ سارے اس کو دیکھ بھی لو، یہ ہے میرا بندہ، تم گواہ بھی بن جاؤ اور دیکھ بھی لو میں کرنے کیا لگا ہوں. پھر اللہ بندے سے مخاطب ہوتے ہیں عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، جو بھی تو نے آج تک گناہ کیا ہے نا، جاؤ میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا. تو ہم دو سجدوں کے درمیان کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ پڑھ کے سنائیے ذرا. رب اغفر لی. سچ بتائیے اگر ان الفاظ پہ میرا رب راضی ہو جائے اور میری زندگی کے ساری سیاہیوں کو ختم کر دے، آپ کی زندگی کے ساری سیاہیوں کو ختم کر دے، بھلا میرے اور آپ سے بڑا کو خوش نصیب ہوگا؟ لیکن آج امت کو کیا ہو گیا ہے، وہ امت یہ دعا بھی نہیں پڑھتی. دعا تو تب پڑھے وہ بیٹھتے کوئی نہیں، سر اٹھایا اور زمین پہ دے مارا. اور دوسری دعا جو سنن نبی داؤد کی روایت ہے 850 نمبر اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 898 نمبر پر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول بین السجدتین، آپ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی پڑھتے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. یہ دو روایتوں کا ایک مجموعہ ہے. بعض نے اس روایت میں کلام بھی کی ہے اور بعض نے اس کی تصحیح بھی کی ہے. اس روایت کے ایک معنی کو ذرا چند لمحات کے لیے سوچیے. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی برکھا کا مستحق بنا دے. اے اللہ میں بیمار ہوں، نفسیاتی یا روحانی یا جسمانی، عافی نہیں، اللہ عافیتیں دے دے.
اے اللہ میں بھٹکا ہوا ہوں اگر کسی چیز میں، اللہ ہدایت دے دے۔ اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، تو ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی رزق عطا کر دے۔ اے اللہ میری کمی کوتاہی کو وجبرنی، کمی کوتاہی کو پورا کر دے، ورفانی، اور میرے لیول کو تھوڑا سا بلند کر دے، میرے سٹیٹس کو اچھا بنا دے۔ سچ بتائیے جو آپ نے دعائیں سنی ہیں یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ نکل کو بیٹھے تو پڑے نا۔ بخشش کی دعا، رحمت کی دعا، عافیت کی دعا، ہدایت کی دعا، رزق کی دعا، کمی کوتاہی کو پورا کرنے کی دعا، اور پہلے سے اچھے سٹیٹس میں جانے کی دعا، 7 قسم کی دعائیں جو بندہ 2 سجدوں کے درمیان مانگتا ہے، اگر انسان کی یہ قبول ہو جائے تو اس انسان سے بڑھ کے کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ یہ دونوں دعاؤں کو دوہرا لیں۔ رب اغفر لی، شرمانا نہیں ہے، آپ میرے بھائی ہیں۔ اگر وہ ایک شخص تھا نا بار بار کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی، وہ ایک بندہ کہتا ہے کیا تم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہو؟ وہ کہتا چھوڑو یار، میں ہر وقت اس لیے کہتا ہوں اگر آگے سے ایک مرتبہ اللہ نے کہہ دیا نا میرے بندے میں تجھ سے راضی، میرا کام بن جانا ہے۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا میں نے معاف کر دیا تو میری اور آپ کی آخرت خوبصورت بن جائے گی۔ دہرائیے ایک مرتبہ، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اور دوسری دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ بعض روایات میں الفاظ آگے پیچھے بھی ہیں۔